چلیں قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللہ جو ہے انہی بنو اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں. قال فرمایا اتستبدلون الذی کیا تم بدل دیتے ہو اس چیز کو ہوا ادنا جو کہ گھٹیا اور ادنا ہے بالذی اس چیز کے عوض جو بہتر ہے. یعنی ان کو یوں کہا کہ اللہ نے جو تمہیں اپنی طرف سے نعمت دی وہ تمہارے لیے بہتر اور اعلیٰ تھی, اس کے عوض میں تم جو ہے ان گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو کہ یہ ہمیں دے, قصہ وفومہا وعدسہا, یہ سب تمہارے لیے ادنا ہے, جبکہ اللہ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں وہ اعلیٰ اور خیر ہے اس میں تمہارے. تو تم جو ہے ان اعلیٰ چیزوں کو چھوڑ کر گھٹیا چیزوں کا کیوں مطالبہ کر رہے ہو. اہبطوا مصر, اللہ نے فرمایا تم کسی شہر میں اتر جاؤ. اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ تم نے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے کھلا شہر میں چلے جاؤ, تمہیں وہ چیز مل جائے گی, یعنی درخواست کو قبول کر دیا. یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے یہاں تو صرف یہی چیزیں ملے گی, اب رہا مسئلہ تمہاری جو ہے مانگی ہوئی چیزیں, تو اللہ نے فرمایا اہبطوا مصر, وہ کہیں شہر میں جاؤ, اگر ملے تو ٹھیک, ورنہ میرے یہاں تو صرف یہی چیزیں ملے گی. تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کی درخواست کو قبول کیا اور کہاں کھلا شہر میں جاؤ تمہیں وہ چیزیں مل جائے گی. یا ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ درخواست کو قبول نہیں کیا, ٹھکرا دیا اور کہہ دیا میرے یہاں اگر تمہیں رہنا ہے تو صرف یہی نعمتیں ملے گی. اب رہا مسئلہ کہ تمہاری مانگی ہوئی چیزیں, فرمایا وہ کسی شہر میں جاؤ, تمہیں ملے نہ ملے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. تو اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, بے شک تمہارے لیے وہی چیز ہے جو تم نے مانگی, جس کا تم نے سوال کیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, خدا نے فرمایا ان کی ایسی شرارتوں کی وجہ سے, یعنی بار بار کسی چیز کا مطالبہ کرنا اور اسی طرح انبیاء کرام کو پریشان کرنا, تو اللہ نے فرمایا اس کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی. یعنی ذلت کا مطلب ہے محکومیت, یعنی غلامی کسی کی جو ہے. تو اللہ نے یوں کہہ دیا کہ قیامت تک مار دی گئی, یعنی ان کے ساتھ چپکا دی گئی محکومیت, یعنی قیامت تک یہ کسی نہ کسی کے غلام بن کے رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے تو کہہ دیا قیامت تک یہ غلام بن کے رہیں گے, جبکہ آج کے دور میں یہی یہودی عیسائی وہ کون ہے, وہ امریکہ, برطانیہ, یورپ, وہ سب یہودی وغیرہ ہے, اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو اللہ نے تو کہا ہے کہ ان پر ذلت یعنی محکومیت رہے گی قیامت تک, حالانکہ یہ لوگ تو آج حاکم بنے بیٹھے ہیں. تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تم لوگ غلام بن کے رہو گے, لیکن اگر ان کو اللہ کا ساتھ مل جائے یا رسول کا ساتھ مل جائے, یعنی ذمہ بن جائے, یا لوگوں کا اگر ساتھ مل جائے, تو عارضی طور پر جو ہے یہ لوگ اپنی طاقت بنا سکتے ہیں. لہذا آج یہ جو کچھ بھی کھڑے ہیں تو وہ لوگوں کے سہارے پہ کھڑے ہیں, ورنہ حقیقت میں وہ کسی نہ کسی دوسرے کے غلام ہیں. اسی طرح دوسرا وصف ان کے لیے کہہ دیا کہ ان پر ایک تو ذلت یعنی محکومیت یعنی غلامی قیامت تک رہے گی, اور حقیقت میں وہ کسی نہ کسی کے غلام ہے. مسکنت یعنی اللہ نے فرمایا کہ تم ان پر جو ہے غریبی یعنی فقیری بھی جو ہے قیامت تک یہ لوگ فقیر رہیں گے. اب سوال یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تو سب سے بڑے مالدار ہیں آج کے زمانے میں, یہی یہودی کہاں غریب ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ حقیقت میں یہ لوگ غریب ہی ہے. مال ہونے کے باوجود یہ لوگ جو ہے اپنے صحیح کپڑے نہیں پہن سکتے اور صحیح پیسوں کو استعمال نہیں کر سکتے. وجہ یہی ہے کہ ان کو ڈر ہے اس بات کا, یا تو یہ کہ کوئی نہ حملہ کر دے یا ٹیکس عائد نہ ہو جائے. لہذا پیسوں کے باوجود, اتنی مالی حیثیت مضبوط ہونے کے باوجود یہ لوگ گویا بالکل پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر رہ رہے, اور ان کو جو ہے خدشہ دو ہی چیزوں کا ہے. ایک تو اس بات کا ہے کہ ہم پر کوئی حملہ نہ کر دے, اور دوسرا اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم پر جو ہے پتہ چل جائے گا مال کا تو ٹیکس عائد نہ ہو جائے. لہذا ان دو چیزوں کی وجہ سے مال کے باوجود بھی یہ لوگ بالکل جو ہے پستی اور جو ہے پستہ حال کے اندر رہتے ہیں, یعنی جو ہے اس کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمارے پاس مال ہے. تو یہی ہے مسکنت, غریبی ہے سب کچھ, لیکن اس کے باوجود فقیری کی حالت میں زندگی بسر کر رہے. اللہ نے فرمایا وباء بغضب من اللہ, یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے کیونکہ ان کی کرتوتوں کی وجہ سے. کیوں؟ ذالک, یہ اللہ نے کہا کہ یہ ذلت مسکنت اور غضب کیوں ہے, یہ اس وجہ سے ہے کہ کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. آیات اللہ سے مراد
اس پہ تمام چیزیں آ گئی. انبیاء کو نہ ماننا، اسی طرح اللہ کے رسول کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا، اسی طرح نبی کی ہر بات کو ٹھکرانا، یہ تمام کی تمام آیت اللہ ہے. اور سب سے بڑی آیت اللہ، اللہ کی نشانی جو ہے اللہ کی بات کو ماننا، یعنی اللہ کی بات کو نہیں مانا، یہی اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانی کو ٹھکرایا ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور یہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے تھے ناحق. اب سوال یہ ہے کہ انبیاء کا قتل جو ہے کبھی کسی زمانے میں حق نہیں ہوتا، ہر زمانے میں وہ ناحق ہی ہوتا ہے. تو اب کیسے کہہ دیا کہ بغیر الحق؟ وہ تو ناحق ہے ہی، کبھی حق پر جو ہے انبیاء کا قتل نہیں ہوا، تو کیسے ناحق کہا؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ان کو جو ہے شرم دلانے کے لیے، حیا دلانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو انبیاء کا قتل ناحق ہے، یہ تو ہمارے کتابوں میں تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہاری کتابوں میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے، تورات وغیرہ میں، کہ انبیاء کا قتل ناحق ہوتا ہے. تو یہ ان کو احساس دلانے کے لیے کہا کہ تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے کہ انبیاء کا قتل ناحق ہوتا ہے، ورنہ کبھی وہ حق پر نہیں ہوتا، ہر وقت وہ ناحق ہوتا ہے. لیکن بغیر الحق کا لفظ صرف استعمال اس لیے کیا کہ ان کو احساس دلایا جائے، ان کو آر اور شرم دلائی جائے کہ ذرا شرمو، تمہاری کتاب اور تمہارے گھر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کا قتل ناحق ہوتا ہے. پھر بھی ان لوگوں نے ایک دن میں 50، 49، 48 جو ہے انبیاء کرام کو قتل کر دیا انہوں نے. ذالک حضرت زکریا، یحییٰ، سب ان کو قتل کرنے والے یہی یہودی ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ سزا ملی، یعنی غلامی، اسی طرح غریبی، اسی طرح غضب. تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، اور نشانیوں میں سب چیزیں آ گئی. اسی طرح دوسری وجہ کہی انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور تیسری وجہ کہا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ یعنی یہ سزا جو ابھی ماقبلہ میں گزری، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی. اور نافرمانی سے مراد اعتقادی، عصیان اعتقادی، یعنی اعتقاد ان کا صحیح نہیں تھا. ایک تو نافرمانی ہے عملی، یعنی ایک انسان کسی دوسرے کی بات کو نہ مانے، یہ عملی نافرمانی ہے، اور عملی نافرمانی کے جو ہے نتیجے میں اتنی بڑی سزا نہیں آتی. لیکن یہاں جو ان کا عصیان تھا، عصیان اعتقادی، یعنی ان کا اعتقادی نہیں ہے کہ محمد آخری رسول ہے. وکانوا یعتدون، اللہ نے فرمایا کہ عصیان اعتقاد میں تو نافرمانی تھی، لیکن وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوزی کرتے تھے. یعنی جہاں تک ان کی گمراہی ایک تو تھی، اس سے اور زیادہ بڑھ کے جو ہے گمراہی کے اندر وہ لگے. لہذا اللہ نے فرمایا ان تمام شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر جو ہے یہ سب سزائیں عائد کی ہے، یعنی غلامی، اسی طرح غریبی، اسی طرح غضب، یہ سب سزائیں ایسے ان پر نہیں آئی ہے. اب اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہے، والنصارى، اور نصارى، والصابئین، اور صابئین، من آمن باللہ والیوم الآخر. اب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ یہودی اتنے بدماش ہیں، تو کیا سب یہودی ایسے ہیں؟ تو کہہ دیا نہیں. کہاں کہ جو ایمان لے آئے یعنی ایمان والے، اسی طرح یہودی ہیں یا نصارہ ہیں یا صابئی، جو کوئی بھی ہے، ایمان والا ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابئی ہو، جس فرقے سے بھی تعلق رکھ رہا ہے، اگر اس کا اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان ہے، اور اللہ ایمان باللہ سے مراد کہ اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے رسول کی رسالت کو بھی تسلیم کرے، تو اگر اس کا صحیح معنوں میں اللہ کے کہنے کے مطابق اس کا ایمان ہے، اب چاہے وہ جس فرقے سے تعلق رکھ رہا ہو، تو اب اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یعنی اپنا ایک اصول بیان کر دیا کہ چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی ہو. اب سب سے پہلے جو ذکر کیا ان الذین آمنوا، ایمان والے، اور ایمان والے یعنی مسلمان، اور دوسرا کہا ہادو، یہودی، تو یہودی تو پتہ ہے کون ہے، نصارہ عیسائی کون ہے وہ بھی معلوم ہے. پھر اس کے بعد ایک فرقے کا ذکر کیا صابئین. تو صابئی یہ کون سا فرقہ ہے، اس بارے میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ یہ اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے، یعنی یہود و نصارہ ہی کا ایک فرقہ ہے. حتیٰ کہ ابو حنیفہ سے یہی مروی ہے کہ صابئین یہ اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے، حتیٰ کہ ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. جس طرح اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، اسی طرح ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے. تو اب جو ہے بعض کا کہنا ہے کہ یہ اہل کتاب کا جو ہے ایک فرقہ ہے اور ان کا ذبیحہ تک حلال ہے، یعنی یہود و نصارہ ہی کا ایک فرقہ، اسی کو کہا ہے صابئین. دوسرا قول اس بارے میں یہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ مجوس ہے، یعنی ستاروں کو پوجنے والے، ان کو صابئی کہا جاتا ہے. اور بعض نے کہا کہ اصل صابئی کہتے ہیں ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف لوٹنے والے کو، یعنی ایک مذہب سے نکل کے دوسرے مذہب کی طرف جو آتا تھا اس کو کہا جاتا تھا صابئی. یہی وجہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہے
اللہ کے رسول کے بارے میں، اور اسی طرح وہ صحابہ جو ایمان میں آئے، شرک سے ایمان میں آئے، ان کو کہتے تھے یہ صابی۔ تو اس بارے میں 3 قول ہے، ایک ہے اہل کتاب کا فرقہ ہے، ایک یہ ہے کہ یہ مجوس ہے جو ستاروں کو پوج رہے ہیں اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور جو ہے ایک قول یہ ہے کہ صابی اصل میں اس کا معنی ہے ایک مذہب سے عبور کر کے دوسرے مذہب کی طرف آنے والے، اس معنی کر چونکہ یہ مشرکین عرب صحابہ اور انبیاء جو نبی تھے ان تمام کو کہتے تھے کہ یہ صابی ہے، یعنی ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری میں پورا قصہ ہے کہ وہ عورت جو ہے اپنی وہ جو ہے سواری بھی جا رہی تھی، پانی نہیں تھا، پھر اللہ کے رسول کی جو ہے معجزے کی وجہ سے پانی ہو گیا، وہ سب جو کچھ بھی آخری، پھر اس کے بعد وہ عورت جب گھر پہنچی تو اس نے پورا قصہ بیان کیا۔ قصہ بیان کرنے کے بعد سامنے والے نے کہا کیا کھلا وہ صابی انسان، یعنی اللہ کے رسول کی طرف اشارہ کیا، کیا وہ صابی تھا کہ جس کی وجہ سے تیرے پانی کے اندر اضافہ ہو گیا؟ تو اس وقت وہ شاہد ہے، وہ قصہ اس بات پر کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف عبور کرنے والے کو وہ صابی کہتے تھے۔ چاہے جو بھی ہو، اللہ نے اپنا اصول رکھ دیا، ایمان والا ہو یعنی اسلام اپنے آپ کو اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہے، یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا صابی ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دین پر، وعمل صالحا، اور جس نے بھی نیک اعمال کیے، یعنی اللہ کے وہاں کسی فرقے اور مذہب اور جو ہے نسب حسب کا کوئی تعلق نہیں، اصول یہ ہے ایمان باللہ ہے، آخرت اور عمل صالح ہے، تو فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ نے اپنا اصول بتا دیا۔ اب کہاں کے تمام یہودی ایسے نہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ بعد میں ان کا اس طرح اللہ کے کہنے کے مطابق ایمان ہے تو ان پر جو ہے یہ سزا عائد نہیں ہوگی۔ اب کہاں کہ ان پر نہ خوف ہوگا، یعنی دنیا کی چھوٹنے کا خوف نہیں ہوگا، اور اسی طرح کہہ دیا کہ ان کو غم نہیں ہوگا، تو غم یعنی آئندہ جہنم وغیرہ کا ان کو غم نہیں ہوگا کہ بھائی آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو غم ہوتا ہے ارے خوف پیچھے والے کا نہیں ہوگا یا آگے والے کا، خوف آگے والے کا نہیں ہوگا، اور غم ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ پیچھے والے کا، یعنی دنیا کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا، اور آئندہ کا کوئی جہنم وغیرہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب انہی قصوں میں سے ایک قصہ اللہ نے بنو اسرائیل کا یہ بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ ان کے پاس جو ہے وہ شریعت لے کے لوٹے، یعنی تورات لے کے 40 دن کے بعد ان کے جو ہے مقررہ وعدے کے مطابق وہاں پہنچے، اب اس کے بعد انہوں نے بہانے بنائے، نہیں مانا۔ اس وقت جو ہے حضرت موسیٰ نے ان بنو اسرائیلیوں میں سے 70 آدمیوں کا 70 رجلا جو ہے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پہ لے گئے۔ لے جانے کے بعد پھر انہوں نے فلاں مطالبات کیے اور آخر میں یہاں تک کہہ دیا کہ خدا کو دکھاؤ۔ اس وقت جو ہے اللہ نے اوپر سے کوہ طور کو اٹھا کے ان کے سروں پہ معلق کیا کہ ابھی مانو گے یا نہیں، تو پھر انہوں نے کہہ دیا ہم مان لیں۔ تو اس وقت کی بات ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا، یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو اٹھایا، یعنی جب انہوں نے کہا کہ اللہ کو دکھائے تو اس وقت اللہ نے طور اٹھایا اور کہا کہ دیکھو میرا دیدار تو ممکن نہیں ہے لیکن تم مانتے ہو یا نہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مان لیتے، لیکن جب پہاڑ ہٹ گیا تو پھر سے اپنی نافرمانی میں لگ گئے۔ اور اس وقت جو ہے یعنی جب پہاڑ اٹھایا تو اس وقت کیا کہا تھا؟ خودو، لے لو وہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی، بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ اب یہاں اللہ کے رسول کو اس وقت پہلے خطاب کیا، آپ کو مخاطب بنایا ہے کہ تم لے لو وہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی، بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ اصل ان میں اس وقت ان کے رسول ہے حضرت موسیٰ، تو رسول اور جو ہے نبی کی جو حیثیتیں ہیں وہ دو ہے، ایک تو یہ ہے کہ بحیثیت انسان، یعنی رسول اور انسان بھی جو نبی بھی ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، تو کہا ان کی انسان کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو کہا کہ تم لے لو وہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی مضبوطی سے، یعنی انسان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے یہ جو شریعت ہم نے دی اس پر تمہارا عمل، اور پھر رسول ہونے کی حیثیت سے یہ جو چیزیں تم کو دی وہ دوسروں تک پہنچاؤ۔ اسی کو ذکر کیا کہ تم لے لو وہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی، بقوہ، مضبوطی کے ساتھ۔ لے لو کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اولاً تمہارے خود کا ان چیزوں پر عمل ہو، پھر اس کے بعد کہا وذکرو، اور یاد کرو ان چیزوں کو جو اس میں ہے،
اور یہ دوسرا جو خطاب ہے یہ رسول کو کہا جا رہا ہے اس کی رسالت کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کہ تم رسول ہو، لہذا تمہارا کام دوسرے کو تبلیغ کرنا، دوسروں کو بات پہنچانا، تو وذ کرو، تم ذکر کرو، یاد کرو، یعنی لوگوں کو بات پہنچاؤ۔ تو ایک حیثیت ہے یعنی خود اس کے رسول کی انسان کی حیثیت، اس لحاظ سے اس کو کہا جائے گا کہ تم اس پر عمل کرو خود، اور ایک حیثیت اس کی یہ ہے رسالت کی، اس لحاظ سے اس کو یہ کہا جائے گا کہ لوگوں کو بات پہنچا دو۔ یاد کرنے کا مطلب صرف یاد نہیں کرنا بلکہ عمل کرنا مراد ہے۔ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم بچ جاؤ، یعنی جہنم سے بچ جاؤ، اس کا فائدہ اللہ نے ذکر کر دیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اللہ نے فرمایا کہ جیسے ان پر سے کوہ طور کو ہٹایا تو پھر کیا کیا، پھر تم نے روگردانی کی، نافرمانی کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، ہاں یعنی طور ہٹ گیا فوراً پھر تم نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی کیسے نافرمانی کی بعد میں خدا نے خود ذکر کیا ہے، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا نے ہمیں کہا تھا کہ اگر آسانی ہو تو عمل کرنا اور آسانی نہ ہو تو مت کرنا عمل، تو اس طرح انہوں نے نافرمانی کر دی۔ اب کہا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب ہوا کیا کہ اس وقت جو ہے اٹھایا پھر ہٹایا پھر نافرمانی کی تو خدا نے ان کی گرفت نہیں کی، تو کہا کہ اللہ کا فضل اور اس کا رحم ہے کہ اس نے تم پر جو ہے کوئی گرفت اور پکڑ نہیں کی۔ ہاں اگر چاہتا تو اسی وقت نافرمانی کی وجہ سے پھر سے اٹھاتا اور تم سب کو وہی ختم کر دیتا، لیکن فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل تم پر ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین، تو تم سب جو ہے خسارہ اٹھانے والوں یعنی اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاتے، لیکن خدا کا فضل اور رحم تھا جس کی وجہ سے تم کو دوبارہ سزا خدا نے نہیں دی۔ تو یہاں تک جو ہے اللہ نے بنو اسرائیل کے جو جتنے بھی واقعات ہوئے علیحدہ بعد میں بھی آئیں گے اور یہاں بھی اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے تشریح کر دی، الگ الگ ان کے واقعات جو بھی پیش آئے وہ عید سے جو ہے مستقل الگ الگ واقعات کو بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ انہی یہودیوں کا ہے، یعنی ان کی شرارت کے بارے میں اور ان کی جو ہے پھیلے بد کے بارے میں اللہ نے ایک قصہ بیان کیا ہے۔ وہ ایک قصہ یہ ہے، اس کا شان نزول ہے اس آیت کا، وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بستی تھی جس کا نام تھا ایلا۔ حضرت الیاس کے ماننے والوں کو ایلیا کہا جاتا ہے، وہ الگ ہے، اور یہ ایلا بستی تھی حضرت داؤد کے زمانے میں، اور وہ سمندر کے قریب جو ہے آباد تھے۔ اب یہودیوں کے اندر پورے ہفتے میں جو تعظیم کا دن تھا وہ کون سا تھا؟ بول 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 مر جاؤ منحوسو مر جاؤ، سنیچر کا دن ہے۔ یہودیوں کے اندر جو ہے تعظیم پورے ہفتے کے اندر جو ہے تعظیم کا دن کون سا؟ سنیچر کا دن تھا، اور اتوار کا دن کس میں ہے؟ اتوار قابل تعظیم کس مذہب میں ہے؟ یہ حال ہے، پھر پڑھتے ہو مر جاؤ زمین میں دس جاؤ، خود وہ بجو جس طرح زمین میں جاتا ہے خود مر جاؤ، زندہ رہنا، اس زمین پہ رہنا اور نفس زمین پہ اپنا وجود، یہ سب سے بڑا جرم ہے، ایسی حالت میں رہنا۔ بولے اتوار کا دن قابل تعظیم کس مذہب میں تھا؟ بولے ہمارے یہاں، بولے عیسائیوں کے اندر جو ہے اتوار کا دن بڑا قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا، اور اسلام میں قابل تعظیم کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن جو ہے لکھا ہے کہ جمعہ کا دن قابل تعظیم ہے، یعنی اب یہودیوں کے اندر جو ہے وہ ہفتے کا دن یعنی یوم السبت سنیچر کا دن ہے۔ کیوں؟ تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ اس دن میں وہ دن قابل تعظیم ہے، مطلب کیا؟
یعنی اس میں اس کی وہ لوگ عظمت کرتے تھے، اس میں شکار کرنا، ادھر ادھر کے گناہ کرنا سب رکاوٹ تھی، صرف عبادت ہی میں لگو، یعنی عبادت کرو، کیونکہ بہت بڑا متبرک دین ہے، برکت والا ہے، تو اس میں عبادت ہی کرو، دوسرے مشغلے سے ہٹ جاؤ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ عیسائیوں میں وہ ہے، اور اسلام میں جمعہ کا دن ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے میرا کہ چلو ٹھیک ہے، یہودیوں میں سنیچر کا ہے، عیسائیوں میں اتوار کا ہے، اور اسلام میں جمعہ کا دن۔ جمعہ کا دن کیا ہے؟ برکت والا ہے، اسی لیے اس کو کہا ہے سید الایام یوم الجمعہ۔ اب وہی اسی لیے مسئلہ اٹھا وہاں کہ جمعہ کا جو ہم غسل کرتے ہیں وہ کس کے لیے ہے؟ کیا جمعہ کی نماز کے لیے ہے یا جمعہ کے دن کے لیے؟ تو عند الاحناف کیا مسئلہ ہے؟ نماز کے لیے، اور دیگر کے نزدیک دن کے لیے۔ ہمارے نزدیک جمعہ کی نماز کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ جمعہ کے دن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ جمعہ کی نماز کی وجہ سے ہے، لہذا جمعہ کی نماز کے لیے۔ اور بعض کہتے ہیں سید الایام یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن ہے، لہذا جو بھی ہو۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن قابل تعظیم اور ایک متبرک قابل برکت والا دن ہے۔ تو اب اس کا جو ہے حل تو یہ ہے کہ اس برکت والے دن میں کیا کرنا چاہیے؟ پورے دن مشغول رہنا چاہیے، اور یہ بات یقینی اور مسلم اور طے شدہ ہے کہ اس روئے زمین پر جو ہے سب سے اونچا کام اگر ہے تو یہ پڑھانا، درس و تدریس کا جو ہے مشغلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا آپ کو دنیا میں جنت کے باغات دیکھنے ہیں؟ یعنی جنت دنیا میں دیکھنی ہے، یعنی جس طرح اوپر جنت ہے تو دنیا میں دیکھنی ہے، کہ دنیا میں دکھاؤ؟ کہا یا رسول اللہ، کہاں ہے بتائے؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کی جو حلقے، یعنی ذکر سے مراد یہ قال اللہ قال الرسول کی جو صدائیں ہوتی ہے وہ سب ذکر ہے۔ تو کہاں کہ یہ حلق الذکر، یعنی یہ ذکر کی جو حلقے لگے ہیں، تو فرمایا کہ جب تم وہاں سے نکلو تو ارتعو، وہاں سے چل لیا کرو، یعنی وہاں بیٹھو، جو ہے مذاکرہ ہو علم کا وہ سب، تو وہ کام کرتے رہو۔ تو یہ دنیا میں اس کو مقام دیا ہے خدا نے، جو ہے اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے، جنت کا، یہ جنت کی جگہ ہے، تو اس سے بڑا کوئی دنیا میں مشغلہ نہیں ہے۔ تو سوال یہاں یہ ہے کہ جب برکت والا دن ہے اور قابل تعظیم ہے تو ہم لوگ کیوں اس دن میں چھٹی رکھتے ہیں؟ اس میں تو ہمیں چھٹی نہ رکھ کے برکت زیادہ حاصل کرنی چاہیے، پڑھا کے گویا، کیونکہ اس سے بڑا کوئی مشغلہ نہیں اور اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ وہ الگ ہے کہ ہے پڑھنا، لیکن اس سے بڑھ کر یہ عبادت ہے۔ تو چھٹی رکھتے ہیں کیوں؟ چھٹی نہ رکھ کے اس کو پورا وصول کرنا چاہیے، یعنی اس میں پڑھا لے اور ایک دن کے بعد چھٹی رکھے تاکہ پھر چستی آ جائے، تو اس کے لیے دوسرا دن انتخاب کرنا چاہیے۔ اس کو کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ وہ برکت ہے، تو ہمیں تو اس میں برکت لینی چاہیے، حالانکہ ہم تو بالکل الٹا کام کر رہے ہیں، جو اس میں پورا ہفتہ بڑھاتے ہیں اور پھر اس میں چھٹی کر کے جو ہے بالکل برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بمبئی اور اس طرف والے مدارس میں دینیات اور جو وہ نظام ہے، ان میں اتوار کو وہ چھٹی رکھتے اور جمعہ کو پڑھائی چالو رہتی۔ اب وہاں بھی سوال ہوتا ہے کہ اتوار تو عیسائیوں کی من تشبہ بقوم فہو منہم، وہ ان کی مشابہت لازم آ رہی، پھر وہ ان کے پاس ان کے جوابات ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے، سوال یہ ہے میرا، سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ برکت والا دین ہے، قابل تعظیم ہے، تو یہاں پر کیوں خالی رکھتے ہیں؟ برکت تو اس سے بڑھ کر کوئی جو ہے کام نہیں دنیا میں مشغلہ، تو برکت تو زیادہ اس وقت حصول کرنی چاہیے ہمیں۔ ہم تو فارغ ہو جاتے، پورا دن پڑھتے اور پھر جب برکت کا دن آتے تو سو جاتے ہم، تو یہ تو کون سی عقل مندی؟ کوئی کہے کہ نہیں بھائی یہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں پورا دن پڑھا اب چستی آ جائے اور پھر چستی سے اس دن عبادت کرے، تو عبادت پہ تو بڑھ کر یہ عبادت ہے نا، تو عبادت یہ کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کر کون سا دن جو ہے کون سی عبادت ہے؟ اس کے لیے تو گویا فارغ کیا ہے اور اسی کو اس کا وہ مقام دیا ہے۔ لہذا اگر چستی تمہیں حاصل کرنی ہے اور سستی ہٹانی ہے تو یہ برکت وصول کر لے اور پھر اس کے بعد ایک دن رکھ لے اور اس میں جو ہے سستی کو ختم کرنے کے لیے ایک وقت چھٹی رکھ لے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ چلے اب یہاں پر پس منظر اس کا یہ ہے کہ یہودی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی ان کی جو نسل در نسل چلی ہے وہ حضرت اسحاق سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، وہاں تک تمام کے تمام تقریباً 600 سال ہے ان کی پوری جو ہے تاریخ، 600 سال کے اندر یہ پوری قوم رہی ہے اور ان کے اندر تقریباً 4,500 یا 1 لاکھ انبیاء کرام آئے، جبکہ بنو اسماعیل میں صرف
ایک رسول ہے، کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں، جبکہ وہاں 4,500 یا 1,00,000۔ یہی وجہ ہے کہ اسماعیل بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود پہلے اسحاق کا سلسلہ یعنی بنو اسرائیل اور یہودی عیسائیوں کا قرآن نے سلسلہ شروع کیا، کیونکہ ان میں نبوت پہلے چلی اور انبیاء بھی زیادہ آئے، ورنہ تو اسماعیل 40 سال اسے بڑے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں اس کو پہلے لانے کی وجہ یہی ہے۔ وجہ یہ بنی کہ یہ لوگ سمندر کے قریب آباد تھے، ان کے مذہب کے جو ہے ان کے مذہب میں سنیچر کا جو ہفتے کا دن تھا وہ قابل تعظیم تھا، لہذا اصول یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ پورے دن عبادت میں لگتے، ذرا برابر ان کے لیے شکار وغیرہ کرنا سب منع ہے۔ اب یہ داؤد علیہ السلام کون ہیں؟ اور یہ داؤد کے والد کون؟ بولے بولے، جس کو آتا ہو بولے۔ سلیمان کے ابا داؤد، اور داؤد کے ابا کون؟ تو داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ لوگ جو آباد تھے بالکل سمندر کے قریب، اب ہفتے کا دن آیا، اب انہوں نے سوچا، اللہ نے ان کی آزمائش اس طریقے سے کی کہ ہفتے کا دن یعنی سنیچر کا جب دن ہوتا تو مچھلیاں جو سمندر کے قریب رہنے والے تھے اور ان کا مشغلہ ہی وہی تھا، تو مچھلیاں اس وقت جو ہے شرعان یعنی ظاہر ہو کے آتی تھی، اپنی طرف سے اقدام کر کے ان کے پاس آتی تھی، کب؟ سنیچر کے دن، تو ان کے لیے پکڑنا آسان تھا، جبکہ دوسرا دن جب آتا اتوار کا تو اندر پانی میں چھپ جاتی تھی، نہیں آتی تھی۔ اب انہوں نے دیکھا سنیچر کے دن کہ ہمارے لیے تو منع ہے شکار کرنا، لیکن مچھلیاں آ رہی ہیں کود کود کے سامنے، تو اب ان کو جو ہے یہ ہوا کہ بھائی اب تو پکڑنا آسان ہے، ابھی تو آ رہی تو آسان ہے، بالکل زیادہ مشقت بھی برداشت نہیں کرنی پڑے گی اور آسانی سے ہاتھ میں آ جائے گی۔ تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہاں تو شکار کرنا تو منع ہے، آج ہمارے مذہب میں ناجائز ہے، لہذا ایک کام کرے، ایک ہیلا بازی کر لے۔ وہ کیا ہیلا بازی ہے کہ وہاں سے جو ہے کچھ نالی وغیرہ پانی کی کر دی، اور پھر وہاں سے پانی جو ہے نالی سے جیسے جیسے ایک کھڈا جو ہے وہاں پر کھود دیا، وہاں پانی جمع ہوگا، وہاں سے آتا ہوگا، تو اس نالی کے راستے سے کچھ کچھ تھوڑی 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 جو انہوں نے جو کھڈا کر لیا ہے بڑا، اس میں مچھلیاں سنیچر کے دن آ جائے گی۔ اب جیسے ہی اتوار کا دن آئے گا تو وہاں جو جمع ہوئی ہے وہاں سے ان کو پکڑنا آسان ہو جائے گا، تو پکڑی نہیں لیکن ایک ہیلا انہوں نے کر دیا اور پھر ہیلا بازی کی، تو اس وقت جو ہے اللہ نے اس پر سزا آئی۔ اب ہوا کیا کہ وہ وہاں سمندر ہے اور وہاں قریب یہ لوگ رہتے ہیں، تو رہنے والے بہت سارے لوگ، اب ان کو تو منع تھا، لیکن یہ جب دن آیا تو اس وقت جب یہ ہیلا بازی کا جب سوچا تو اس وقت اس رہنے والوں میں 3 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت نے یہ کہا کہ بھائی شکار نہیں کرنا، اس طرح ہیلا بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، بس عبادت ہی کرنی۔ ایک جماعت نے ایسا کہا کہ نہیں تم کچھ بھی کرو، ہم ہیلا بازی کریں گے، تو ایک نے یہ ہیلا بازی کی، اور ایک تیسری جماعت وہ تھی کہ انہوں نے جو ہے ہیلا بازی تو نہیں کی لیکن گویا انہوں نے ان کو سمجھایا، تو 3 جماعتوں میں ایک نے ہیلا بازی کی، دوسری وہ جماعت تھی کہ انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی نہیں کرنا چاہیے ایسا ہیلا وغیرہ، یہ اللہ سے دھوکہ ہے اور اللہ کے ساتھ کھلواڑ ہے، ایسا شریعت سے نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک وقت تک انہوں نے سمجھایا، لیکن پھر اب تھک چکے، یہ اب ماننے کو تیار نہیں ہے، تو یہ ایک دوسری جماعت تھک کے بیٹھ گئی، یعنی اخیر تک انہوں نے سمجھانا اپنے پاس نہیں رکھا، یعنی سمجھایا اخیر تک نہیں، ایک وقت سمجھانے کے بعد خاموش ہو گئے، اپنے راستے پہ ہو گئے۔ تو اس دوسری جماعت نے ہیلا وغیرہ تو نہیں کیا لیکن اخیر تک ان کو سمجھایا نہیں، ایک وقت تک سمجھایا اور پھر بیٹھ گئے۔ تیسری جماعت جو تھی وہ ان کو پہلے والوں کو ہلا کرنے والوں کو اخیر تک سمجھاتے رہے، یعنی کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سمجھانا ان کا اخیر تک رہا، بالکل بیٹھے نہیں، چپ نہیں رہے، اخیر تک ان کے پیچھے محنت کی۔ تو اب یہ 3 جماعتیں اس میں ہو گئی، 2 نے شکار اور ہیلا کچھ نہیں کیا، لیکن اتنا فرق کہ دوسری والی نے سمجھانا چھوڑ دیا اور آخر والی جماعت اخیر تک سمجھا دی گئی، جبکہ پہلی جماعت نے وہ ہیلا بازی سے کام لیا۔ اب ہوا کیا، جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان یہودیوں پر جو ہے سزا عائد کی۔ کیا سزا عائد کی؟ قردۃ خاسئین، لفظ یہاں ذکر کیا کہ ان کو ذلیل بندر بنا دیا، یعنی ان کو بندر یہ جو گھوم رہا ہے وہی بندر، تو کہا کہ بھائی ان کے اس فعل کی وجہ سے اللہ نے ان کو بندر بنایا۔ اب سب سے پہلا سوال یہ ہوا
کہ یہ جو بندر بنایا، یہ سزا جو آئی وہ کن لوگوں کو آئی؟ 3 پارٹیاں اور 3 جماعتیں تھی، تو ان میں سے جو ہے یہ سزا آئی تو کس کو آئی؟ تو اس بارے میں بھی اختلاف. تمام مفسرین اور جمہور کا تو کہنا ہے کہ صرف جو پہلی جو جماعت تھی اسی کو سزا آئی، یعنی اللہ نے اس کو یہ سزا دی. رہا مسئلہ دوسرا اور تیسری جماعت کا تو ان کو نہیں دی. یہ ہے جمہور کا نظریہ، جبکہ شاہ ولی اللہ کا کہنا ہے کہ نہیں، پہلی جماعت کو بھی بندر کی سزا ملی اور دوسری جو رک گئی تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، اس کو بھی ملی. لیکن ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے. شاہ ولی اللہ کی تفسیر فتح الرحمان یا جو کچھ بھی، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن یہ ان کا نظریہ غلط ہے، کیونکہ خود قرآن نے دوسری جماعت کے بارے میں کہا کہ لم تعظون به قوما. قرآن نے خود ان کو کہا کہ لم تعظون، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو کہ وہ ماننے کو تیار نہیں، تو کیوں نصیحت کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ راضی ہے، وہ تھک کے بیچارے بیٹھ گئے. لہذا صحیح بات یہی ہے، چاہے شاہ ولی اللہ نے کہا ہو، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ پہلی جماعت کو سزا ملی، دوسری 2 جماعتوں کو سزا نہیں ملی. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ سزا کیا ہوئی، تو قرآن نے بلند ذکر کر دیا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر. اب کیا ہوا کہ حقیقت میں وہ بندر بنے تھے یا نہیں بنے تھے، تو اس بارے میں بھی مفسرین کا اختلاف. بعض نے کہا کہ بھائی ان کو بندر نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے، وہ تھے دراصل انسانی، لیکن ان کی فطرت کو بیان کیا کہ ان کی فطرت اندر سے بندر جیسی بنا دی. اور بندر جیسی فطرت کیا؟ وہ یہ کہ ادھر ادھر کودنا اور جو ہے چین سے کھڑا نہ رہنا، بے چینی کی حالت میں رہنا، یہ ہے بندروں کی فطرت. جیسے کہ سود کھانے والوں کے بارے میں اللہ نے جو ان کی فطرت کو بیان کیا، الذین یأکلون الربا یقومون کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جیسے شیطان نے جس کو چھو کر کھٹی بنا لیا ہو، اسی طرح سود کھانے والے کی دنیا کی سزا یہ ہے کہ وہ چین سے کھڑا نہیں رہے گا. کبھی یہ کاروبار، کبھی وہاں فون، کبھی وہاں فون، کبھی ادھر سے وہاں گاڑی لے کے، کبھی ادھر سے. یہ ہے سود خور کی دنیا کی سزا. اور اخروی سزا خود قرآن نے کہا کہ جب وہاں میدان محشر میں سب کو اٹھا کے قبر سے لے جایا جائے گا، تو یہ سود کھانے والوں کے پیٹ اتنے بڑے ہو جائیں گے، اور وہ تھوڑا چلے گے پیٹ کی جو ہے بدن کی وجہ سے گر جائیں گے، پھر چلیں گے، پھر گر جائیں گے، پھر چلیں گے، پھر گر جائیں گے. سب لوگ تب بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے تماشا دیکھیں گے، دیکھو یہ بدماش دنیا میں سود خور تھے اور آج جو ہے ان کا عالم. یعنی سب ہنسیں گے کیونکہ پیٹ بڑے بڑے ہیں، چل نہیں سکتے، جس کی وجہ سے چلیں گے گریں گے، چلیں گے گریں گے. تو یہ ہے اخروی سزا. تو اسی طرح بعض نے کہا کہ یہ صرف ان کی فطرت کو بیان کی. یہ سود کھانے والے کی فطرت دنیا میں کبھی ادھر کھڑا تو کبھی وہاں پہنچ جائے، کبھی وہاں فون یہ فلاں، تو یہ چین سے نہیں رہے گا، کیونکہ یہ معاملہ کبھی یہ کما دوں، یہ کر دوں، یہ کر دو. تو اسی طرح کہا یہ بندروں جیسے ان کی فطرت بنائی تھی، حقیقت میں وہ انسانی شکل میں تھے. بعض نے کہا کہ بندر سے مراد یہ ہے کہ یہ جو گدی ہے پیچھے والی، وہ اس کو آگے لا دیا اور آگے والی آنکھوں والا حصہ پیچھے چلا گیا، تو گویا ان کی آنکھیں اس طرف ہو گئی، یعنی بالکل بد شکل. ایسے مطلب یہ یعنی کہ اللہ نے گویا ان کی ایک مسخ کر دیا، ایسا بیان، یعنی کہ آگے پیچھے کر دیا حصہ. اسی کو کہا کہ بندر بنایا. حقیقت میں وہ انسان ہی ہے، لیکن یہ پیچھے چلا گیا، پیچھے والا آگے آیا، اسی کو اس سے تعبیر کیا. یہ دوسرا قول ہے. اور تیسرا جو ہے قول ہے کہ خدا نے ان کو حقیقت میں بندر بنایا. جیسے یہ بندر ہے اور گم رہے، تو حقیقت میں جو ہے خدا نے ان کو بندر بنایا. اب رہا سوال، اور یہ بات صاحب روح المعانی علامہ آلوسی ہے، وہ صاحب روح المعانی مفسر ہے اور حنفی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ حقیقت میں اللہ نے ان کو بندر بنایا تھا، یعنی یہ جو بندر آج گم رہے وہی بندر بنایا. اب پھر سوال ہوا کہ بھائی وہ بندر بنے تھے اس وقت کا، تو پھر وہاں سے تو وہیں سے کود کے کہاں گئے ادھر ادھر گئے، پھر کہاں گئے؟ تو پھر کہا گئے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ بندر بنے اور پھر اس کے بعد ان کی 3 دن صرف زندگی رہی. کیونکہ اصول ہے، آج اگر کوئی انسان کو اللہ نے جو ہے کسی بھاری سزا میں اس طرح مبتلا کیا، یعنی بندر بنایا، سور بنایا، جیسے کہ آئے دن واقعات ہم سن رہے کہ فلاں جگہ وہ بندر بن گیا، فلاں جگہ وہ یہ بلی بن گیا، یہ بن گیا، فلاں بن گیا، تو اس وقت کا اصول یہ ہے کہ وہ آدمی صرف زیادہ سے زیادہ
3 یا 4 دن زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ پوری جو ہے شکل اور پوری جو ہے اس کی فطرت خدا نے تبدیل کر دی. اب وہ زیادہ دن صرف 4-5 دن رہے گا عبرت کے طور پر، پھر دنیا سے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو حدیث میں کہا ہے کہ وہ حقیقت میں بنے اور 3 دن ان کی حیات رہی اور چوتھے دن کے بعد فوراً چوتھے یا 5ویں دن میں سب مر گئے. یعنی 3 دن کے بعد حقیقت میں بندر بن جانے کے بعد سب دنیا سے چلے گئے. اب بعضوں نے سوال اٹھایا یہاں کہ بھائی تم کہتے ہو حقیقت میں بندر بنے تھے جس سے یہ گھوم رہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب جو ہے عقل کو حیران کرنے والی بات ہے. تو ان کو جواب یہ دیا علماء نے کتابوں میں لکھ کے کہ بھائی ایک یہاں پہ فرقہ ہے دنیا میں آج جس کو کہتے ہیں ڈاروین ایک فرقہ ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آج انسان ہم لوگ جو بیٹھے ہیں وہ ترقی کس سے کی ہے؟ بندر سے. یعنی یہ انسان پہلے بندر تھا اور بندر سے ترقی، یعنی اللہ نے پہلے بنایا تھا کس کو؟ بندر کو. اور بندر سے کیونکہ دیکھو جس طرح انسان کے 2 ہاتھ ہے بندر کے 2 ہیں، انسان کی جتنی بھی اعضاء اور جو چیزیں ہیں اس میں یکسانیت ہے اس جو ہے بندر کو. تو کہاں کی جو ہے بندر ہے اس نے تنزلی کی، آہستہ آہستہ اپنے درجے سے بڑھ کے یہ انسان جو بنے ہیں وہ بندر کی شکل سے بنے ہیں. تو یہ ان ڈاروین کا جو ہے یہ نظریہ تھا کہ بندر نے ترقی کر کے انسان کی شکل اختیار کی. یعنی جو انسان بیٹھے یہ حقیقت میں پہلے بندر تھے اور پھر آج انسانی شکل میں. لیکن جو ہے یہ ان کا نظریہ غلط ہے. اب جو لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی اس طرح ان کو حقیقت میں بندر بنایا 3 دن کے بعد دنیا سے چلے گئے، تو ان کو یہ جواب وہی کہتے ہیں کہ بھائی کیسے یہ ہو سکتا ہے حقیقت میں بندر؟ تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ جس طرح ایک نظریہ یہ ہے کہ بندر ترقی کر کے جو انسان بن سکتا ہے تو وہی انسان تنزلی ہو کے جو ہے بالکل تنزلی کر کے کیا وہ بندر نہیں بن سکتا؟ بالکل خدا کے لیے کوئی ناممکن بات نہیں. وہ بندر جو پہلے بندر تھا اور اس نے ترقی کی تو وہ انسان بنا، تو وہی انسان تنزلی میں جب آ جائے اور اپنی حالت سے بالکل پست ہو جائے تو وہ کیوں بندر نہیں بن سکتا؟ بھائی بالکل بن سکتا ہے. لہذا یہ جو لوگ آج اعتراض کر رہے ہیں یہ ان کی بات غلط ہو سکتا ہے اور ایسے بے شمار قصے ہے. تو ان پر اللہ نے جو لعنت جو ہے عذاب بھیجے یہودیوں پر، ان میں سب سے پہلے غضب کا ہے، دوسرا خدا کی لعنت بھی ان پر آئی، تیسرا اللہ نے ان کو بندر بھی بنایا، اور چوتھی چیز ہے اللہ نے ان کو خنزیر بھی بنایا. لیکن پھر بھی ان کا دعویٰ ہے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. حالانکہ اللہ نے غضب اتارا تو ان پر اتارا، لعنت اتری تو ان پر اتری، بندر بنے تو یہ بنے، خنزیر بنے تو یہ بنے، پھر بھی ان کا دعویٰ نحن ابناء اللہ والا کہ یعنی خدا کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ان پر آیا ہے. اب یہ تو جو ہے اس کا پس منظر تھا اور جو ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ اور اس کا شان نزول اور اس کا جو ہے 3 گروہ میں سے کس پر جو ہے خدا نے سزا دی اور کس پر سزا عائد کی، یہ اس کا جو ہے وہ مختصر سا پس منظر ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات دوسری ہے مستقل ہیلا کی، کہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہیلا بازی، یعنی خدا سے سودا بازی. ہاں خدا کو جو ہے انہوں نے الو بنایا تو خدا نے کیا سزا دی وہ سب کے سامنے اوپن ہے. ہاں خدا سے جو ہے اور خدا کی شریعت سے یہ کھلواڑ انہوں نے کیا تو ان کو کیا سزا دی وہ پوری دنیا جان گئی. اور آج ہم لوگ جو ہے معمولی باتوں میں یہ جو کہتے ہیں نا کہ تعویل ہے، یہ تعویل نہیں ہے، یہ ایک سودا بازی ہے. ہاں شریعت سے سودا بازی ہے. ہیلے میں یا جس لائن میں اور جس شے میں بھی ہو اگر اس طریقے سے ہلا کیا تو اب وہ کیا سزا ہوگی وہ خدا جان رہا ہے.